الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالإنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بثلاثة آلاف من الملائكة منذرين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کی، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں طاقتور دشمن پر فتح عطا فرمائی، جس نے ہمیں غالب فرمایا، اسی کے لیے ہر قسم کی بڑائی، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یقیناً وہ اپنے شکر گزار بندوں پر اپنی رحمتوں اور نعمتوں کو مزید کر دیتا ہے.
درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کا بے حد اور بے شمار احسان اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سے 10 گنا بڑے دشمن پر ہمیں فتح عطا فرمائی، جو اپنی طاقت اور اپنے تکبر میں اور گھمنڈ میں بار بار ہمیں مٹانے آتا ہے، اور اس بار پہلے سے کہیں زیادہ تیاری کے ساتھ، اور ہماری حالت بھی پہلے سے زیادہ ابتر اور مشکل تھی، جس کے باوجود اللہ نے یہ فضل فرمایا، ہمیں سرخرو فرمایا، اور یقیناً قومیں جب کامیاب ہوتی ہیں تو ان کا ایک اور طرح کا امتحان ہوتا ہے، اور وہ امتحان بندگی کا ہے کہ کیا فتح پانے والے، فتح یاب ہونے والے، مشکلات میں اللہ کو پکارنے والے کامیاب ہونے کے بعد بھی اس کامیابی کو اللہ کے نام کرتے ہیں، یا یہاں پر فخر و مباحات اور فخر و غرور کا شکار ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہماری قیادت اور بالخصوص فوجی قیادت کا تعلق ہے، نہایت خوشی ہوئی پہلی مرتبہ کہ جو فتح یاب ہونے کے بعد بھی اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، اور قومی حوالوں سے ابھی بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے کہ قوم کا رویہ ابھی بھی اس میرٹ اور ان اصولوں پر قائم نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت مشروط ہوا کرتی ہے، اس کی مدد اور نصرت آتی ہے، اور یقیناً اس بڑے حملے میں بھی جو جنگ عظیم کے بعد فضائی اعتبار سے سب سے بڑی جنگ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے، نصرت فرمائی ہے، اور بڑے واضح پیمانے پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوئی ہے۔ یقیناً اس میں ٹیکنالوجی کا بھی عمل دخل ہے، لیکن اگر آپ ٹیکنالوجی کا دوسری طرف کی ٹیکنالوجی سے مقابلہ کریں گے تو اب بھی ان کا پلڑا آپ کو بھاری دکھائی دے گا۔ جہاں ہمیں اپنے دوستوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کی طرف سے ان کے لیے جذبات تشکر محسوس کرنا چاہیے، پھر اس وقت بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے سینے ٹھنڈے کیے، اور اس کے بعد اس جنگ کا یہ ایندھن بننے سے ہم بچ گئے، اور مزید افراتفری سے حالات بہتری کی طرف آ گئے۔ اسی دوران عمومی طور پر ہمارے خیال میں چونکہ بات مسلسل اس دن سے اسی پر ہو رہی ہے کہ ہمارے جہاز، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری فوج، ہمارے ساتھ چائنا تھا، ہمارے ساتھ فلاں کی ٹیکنالوجی تھی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ تباہ کر دیا۔ تو اس موقع پر میں یہ یاد کروانے کے لیے، اور جہاں تک ہماری آواز جائے ہم اتنے ہی مکلف ہیں کہ اگر آپ مجھے یہ چند 100 افراد سنتے ہیں تو کم سے کم ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہو جائے، ان کے قال مقال ٹھیک ہو جائیں، یہ صحیح طور پر درست جواب دینے لگیں۔ اور یاد رکھیے جن معاشروں میں
استغفار کرنے والے موجود رہتے ہیں وہاں اس وقت تک اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا جب تک استغفار ہوتا رہتا ہے. جب تک لوگ کسی معاشرے میں استغفار کرتے رہیں اس وقت تک آسمان سے عذاب نہیں آتا. اس کی ایک بڑی دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جب وہ یہ مکے والے کہا کرتے تھے کہ آپ ہم پر عذاب لے آئیں, کوئی آسمان کا ٹکڑا گرا دیں, پتھروں کی بارش کروا دیں, تو اللہ تعالیٰ نے 2 وجوہات ارشاد فرمائی کہ ان پر 2 وجوہات کی بنا پر ابھی عذاب ہم نہیں بھیج رہے. ایک, آپ ان کے اندر موجود ہیں, اور دوسرا ابھی ان میں سے لوگ استغفار کرتے ہیں. اس پر مفسرین نے لکھا کہ یہ کیا استغفار کرتے تھے. یہ جو مشرکین مکہ تھے اس کے باوجود کہ وہ شرک کرتے تھے لیکن بہرحال وہ پھر بھی اللہ سے مغفرت چاہتے تھے, اللہ سے استغفار کرتے تھے. اس وجہ سے مشرکین کی استغفار بھی اگر ان کو فائدہ دیتی ہے تو ایمان والوں کی استغفار, ان کی توبہ, ان کا رجوع کرنا یقیناً اللہ کی وجہ سے, اللہ کے فضل کی وجہ سے باقی سارے قوم کا حق ادا ہو سکتا ہے. مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. اور اللہ کے سوا کوئی مدد کر سکتا نہیں. وہی چیز ان کے پاس ہے, وہی چیز تمہارے پاس ہے. وہ ان کے پاس اب بھی دنیا کہتی ہے کہ ان کے پاس جو طیارے ہیں وہ تم سے بہتر ہیں. کیونکہ ایسی ہے, ان کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں کھڑی ہیں جو چاہتی تھی تمہیں سزا دی جائے. اس کے باوجود اگر کچھ انوکھا ہوا ہے, اللہ کی مدد واضح دکھائی دی ہے, تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اور سب سے زیادہ شکر کس کا بنتا ہے؟ آج ہی کس کے سامنے اختیار کرنا چاہیے. اور یہ جو قومی اعتبار سے ہم نے اس کے بعد ٹھٹھا, مذاق, تکبر, نخوت کا اظہار کیا اور بعض جگہوں میں پھر اس کے بعد ضابطے توڑے, مجرموں کا اہتمام ہوا, پینے پلانے والوں نے اپنی مجلسیں سجائیں, گھوڑے نچانے والوں نے گھوڑے نچائے, گھنگور باندھ کے لوگ سڑکوں پہ ناچے. اسی لیے اللہ نے مدد کی تھی. مدد اللہ کی طرف سے. اس عقیدے کو سب سے پہلے اپنے پاس مضبوط کیجیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ, مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی. وہی تلوار کافر کے پاس, وہی تلوار مومن کے پاس. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ کیا کہ تم ان کے 10 کے برابر تھے, پھر کچھ ایمان کی کمزوریاں ہم نے دیکھی ہیں تو اب بھی تم ان سے 2 گنا, یعنی تمہارا 1 اور ان کے 2. تو یہاں تو مقابلہ ہی مختلف ہے. سب سے پہلا عقیدہ جس کو ان حالات میں اور خاص ان حالات میں سمجھنے کی ضرورت ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ, نصرت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اسباب آپ کو غالب نہیں کرتے, اسباب آپ کو غالب نہیں کرتے. اگر اسباب کے ساتھ جنگیں ہوتی اور تم غلبہ پاتے تو اس سے پہلے کی تاریخ بھی مختلف ہوتی اور یہ والی بھی مختلف ہوتی. دنیا اصل میں تمہارے اسباب کی وجہ سے حیرت گناہ نہیں ہے. دنیا حیرت میں ہے کہ تمہارے پاس اسباب تو کمتر تھے اور تم پھر بھی غالب آ گئے. یہ اتنی واضح دلیل ہے اللہ کی مدد کی کہ اس قوم کو سمجھنا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے, یقین جانیے کہ پہلی دفعہ ان 45-46 سالوں میں, چلو 32-34 سال شعور کے لگا لیں, ان 30-35 سال شعور کے سالوں میں پہلی دفعہ لگا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے, پاکستان کی جو افواج ہیں, وہاں اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس موٹو کے مطابق زندگی گزارنے والے, ایمان, تقویٰ, جہاد فی سبیل اللہ کے مطابق اور اس کے سائے میں رہنے والے لوگ اب بھی پلتے اور بڑھتے ہیں. مدد اللہ کی طرف سے ہوتی, غلبہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, کامیابی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے.
وہی حالات ہوتے ہیں، ان حالات کو آپ کے حق میں پلٹا دینا یہ اللہ کا بس ہے۔ اس کی طرف سے جب مدد آتی ہے تو پھر عجیب و غریب نقشے سامنے آتے ہیں۔ جیسے ابھی مودی صاحب یہ بھی ابرہا بن کے آئے تھے، میں ڈھا دوں گا، مسمار کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اور کوئی اور بھی آیا تھا ایک دفعہ، اس نے بھی کہا تھا ہاتھی لے کر آیا تھا، وہ فیل لے کر آیا تھا، یہ رافیل لے کر آیا تھا، وہ فیل کے ساتھ آیا، چھوڑوں گا نہیں۔ بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا اور ان ہاتھیوں کے ساتھ ہی بڑی بڑی زنجیریں لے کر آیا کہ بیت اللہ کو باندھ کر اس کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یقین جانیے جیسے اس وقت فیل کا اور فیل والوں کا حال ہوا ہے، آج رافیل اور رافیل والوں کا حال ہوا ہے۔ اور واضح طور پر نشانی دیکھی جا سکتی ہے۔ کیا اس کے بعد حق نہیں بنتا کہ ہم اللہ کے زیادہ شکر گزار ہو جائیں؟ کیا حق نہیں بنتا کہ اس کے بعد ہم اپنی باقی ماندہ زندگی ہے، اجتماعی زندگی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں؟ مسلم امہ جو پچھلے 100 سال سے انتظار میں ہے کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے ہمارے حق میں، کیا آپ نے دیکھا ہے ان دنوں میں عرب بھی آپ کی کامیابی، وہ عرب جو خود جن کے ہاں برائی کی انتہا ہوئی پڑی ہے، جن میں بے حسی اور بے غیرتی عروج پر پہنچی ہوئی ہے، لیکن آپ کے فتح یاب ہونے پر، اسی انڈیا پر غالب آنے پر، جن کے ساتھ ہم سے زیادہ تجارت کرتے ہیں، لیکن جب آپ غالب ہوئے ہیں اس پر ان کی عوام خوش ہوئی ہے، انہوں نے جشن منایا ہے آپ کی طرف سے۔ اللہ کی مدد آتی ہے لیکن اس کے کچھ اصول ہیں۔ تو کیا اصول ہیں؟ بلا ان تصبروا، اگر تم ثابت قدم رہو، وتتقوا، اور دوسرا اہم سبب کیا ہے؟ تمہارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے، تمہارا جینا مرنا، پھر حالات بدل جاتے ہیں، پھر ایسے بدلتے ہیں جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بدلے، اور اس کی مثالیں تاریخ سے ہم ادھر سے بہت پیچھے سے بھی لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے حالات بدل گئے، آپ کی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ثابت قدم ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ ان کا ایک ایک رویہ دیکھیے، جب وہ کم تھے تو اللہ نے ان کی کیسے مدد کی، بلکہ اللہ خود کہتا ہے یاد کرو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس دن کو یاد کرو جس دن بدر ہوا، تم تھوڑے تھے، ہم نے تمہاری مدد کی، تم کم تک تھے دشمن کے مقابلے میں، کمزور تھے، دشمن طاقتور تھا، اخلاقی اعتبار سے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن جنگی اعتبار سے تم ان کے مقابلے کے نہیں تھے، انتم اذلہ، کمزور تھے۔ کیا حال تھا؟ چند تلواریں تھیں، چند تلواریں، تھوڑے سے نیزے، تھوڑے سے تیر۔ صحابی ایک ہی بدر کے اندر 2 صحابی اللہ کے رسول اسلام کے پاس آئے ہیں، اور دونوں نے آ کے کہا ہماری تلوار ٹوٹ گئی ہے، یعنی وہ کبھی لڑائی نہیں تھی، لڑنے والی تلواریں تو اس طرح سے نہیں ہوتی۔ دونوں نے آ کے شکایت کی، اللہ کے نبی اسلام نے پاس پڑی ہوئی چھڑی پکڑا دی، جاؤ اس سے لڑو۔ وہ لہرائی، ان میں ایک کا نام عکاشہ بن محصن ہے، وہ کہتے ہیں میں نے جا کے اس کو لہرایا، وہ چمکدار تلوار بن گئی، اور اپنی وفات تک اس سے جنگی کرتے رہے۔ اللہ کی مدد، یہ اللہ کی مدد ہے۔ لکڑی بھی کبھی تلوار بنتی ہے، اللہ کی مدد آئی ہے۔ حالات
حالات اتنے برے تھے اور اتنے تھوڑے اسلحے کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بتایا، ان کی صفیں بنوائی اور کہا جب تک تمہاری رینج میں نہ آ جائیں، بالکل تمہارے قریب نہ آ جائیں، دور سے تیر مت پھینکنا، یعنی تیر اتنے کم تھے ضائع مت کرنا۔ یہ مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن جذبہ کیا تھا؟ اللہ اکبر! پیارے رسول نے صحابی کو جنت کی خبر دی ہے تو کھجوریں کھاتا ہوا کھڑا تھا، آپ کی بات سنتے ہوئے کھجوریں پھینک کے جنگ میں داخل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جذبہ کیا ہے؟ ایک بھائی کو آپ نے سلیکٹ کر لیا ہے لڑنے کے لیے، تو دوسرا بھائی نوجوان لڑکا جس کا قد تھوڑا سا چھوٹا ہے، جس نے پہلے کوشش کی کہ وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو کے اپنے بھائی کے برابر قد کر لے اور نبی پاک کی نگاہ میں آ جائے کہ اس کا قد بھی ٹھیک ہے، یہ بھی لڑ سکتا ہے، آپ نے اس کو واپس کرنا چاہا۔ کہا اللہ کے رسول میں اس اپنے بھائی کو کشتی میں ہرا دیتا ہوں، میں اس سے کمزور نہیں ہوں، دونوں کی کشتی ہوتی ہے، وہ کشتی میں جیت جاتا ہے، پیارے رسول اس کو بھی آپ حصہ لینے کی اجازت دے دیتے۔ جذبہ کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بات آپ نے سن رکھی کہ دونوں طرف کمزور نوجوان سے لڑکے سے کھڑے ہیں، وہ سوچتے ہیں دونوں اطراف سے خالی ہی ہوں، لڑکے سے کھڑے ہیں، ان کو لڑنا بھی نہیں آتا ہوگا۔ ابھی یہ بات سوچ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایک طرف سے کان سے پوچھا جاتا ہے، چچا وہ اس امت کا فرعون ابو جہل کہاں ہے؟ بڑے حیران ہوئے، تم نے کیا کہنا ہے؟ کہا اس لیے میری ماں نے کہا تھا آج یا وہ رہے یا تم رہو۔ ابھی اس کو اشارہ کیا ہے تو دوسرے نے پوچھا چچا وہ کدھر ہے ابو جہل جو ہمارے رسول کو گالی دیتا ہے؟ جذبہ کیا تھا؟ اور وہ جذبہ ہم نے یہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے دیکھا ہے، یہاں لڑنے والے بھی اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پہلی دفعہ ان کی قیادت نے فیصلہ کیا ہم بزدلی کے ساتھ پیچھے نہیں ہٹیں گے، لڑ کے مریں گے، اور اللہ نے آپ کو فتح یاب کر دیا۔ اللہ کی نصرت بزدلوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم داخل ہو جو ارض مقدسہ میں، فتح یاب ہو جاؤ گے، اللہ نے یہ شرط کتب اللہ لکم لکھ دیا تمہارے لیے۔ کہنے لگے انا لن ندخلها، ہم نہیں داخل ہوں گے، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑی زبردست قسم کی قوم رہتی، وہ جنگجو ہیں، ہم تو لڑے نہیں کبھی۔ موسیٰ علیہ السلام یقین دلاتے رہے اور داخل ہونا تمہارا کام ہے، غلبہ دینا اللہ کا کام ہے، نہیں مانے۔ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے جب بار بار موسیٰ انہیں اکساتے رہے، انہیں ترغیب دلاتے رہے تو کہنے لگے اے موسیٰ انا لن ندخلها ما داموا ابدا، اے موسیٰ ہم کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، کسی صورت بھی داخل نہیں ہوں گے، لڑنا ہی لڑنا ہے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو جا تیرا رب جائے، جا کے لڑ لو۔ اور یہاں جذبہ کیا ہے؟ بدر میں یہاں آپ مشورہ کر رہے ہیں تو صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے دعوے کر رہے، انصار صحابہ بھی خاموش ہیں، مہاجرین کہہ رہے ہیں، آپ چپ ہیں، آپ بار بار پوچھ رہے ہیں، حتیٰ کہ مہاجروں کے سردار کھڑے ہوئے، انصاریوں کے سردار کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول لگتا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، کیونکہ معاہدہ یہ تھا کہ شہر میں رہ کر آپ کا دفاع ہم کریں گے، شہر سے باہر کا نہیں تھا۔ اب دیکھیے ایمان کا جواب کیا اللہ کے رسول، شہر کیا بدر کیا، آپ ہمیں انتہا پر، عرب کی انتہا پر کے غناب تک لے چلیں، ہمیں سمندروں میں کود جانے کا حکم دیں، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ اللہ کی مدد بزدلوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، ڈرے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ پر اپنی جان، رسول اللہ پر اپنی جان، دین پر اپنی جان، غیرت اور حمیت کے ساتھ جینے والوں کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، بزدلوں کے لیے کبھی آسمان سے مدد نہیں آتی۔ مدد آئی، مدد آئی،
اور مدد مانگی بھی جاتی ہے. مدد مانگنا چاہیے نا. کل میں ان کو دیکھ رہا تھا، پاکستان آرمی کی ویب سائٹ پہ باقاعدہ اس کا اعلان اظہار کیا گیا کہ جس روز ہم نے جوابی اور فائنل حملہ کیا ہے، سپہ سالار نے فجر نماز وہاں سپاہیوں کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ، اپنے ذمہ داروں کے ساتھ ادا کی ہے. اور ان جہاز والوں کو بھیجنے سے پہلے سب سے لمبی طویل دعا خود سپہ سالار نے کروائی. ہم نے وہ دور بھی دیکھا جو جام رکھ کے یہاں ناچا کرتے تھے. ہم اس دور میں تڑپے تھے کہ اس قوم کو اس حالت میں نہ لے جاؤ. اس کا نقصان آج یہ جو حالات ہمارے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہیں. اور آج اللہ کا فضل ہے کہ ایسا شخص ہماری قیادت کر رہا ہے جس نے اس آپریشن کا نام کسی اور کے نام پر نہیں رکھا. اس نے قرآن سے اٹھایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اس نے قرآن سے اس اصطلاح کو اٹھایا کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس دشمن کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ نے مدد عطا فرما دی. یہ وہ جذبہ ذرا اس کو ریلیٹ کیجیے. کیوں بتا؟ یہ جو باہر زدہ قومیں ہیں جو موت سے ڈرا کرتی ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ میمنے بن کر دنیا کے اندر جی پائیں گے؟ جی سکیں گے؟ نہیں. کیوں جی سکتے ہیں؟ آپ کہیں کہ میں بڑا انسانیت کا ہمدرد، میں لڑنا نہیں چاہتا، تو وہ تمہیں ذبح کر دیں گے. اور باری باری کر رہے ایک ہی صورت ہے، ایک صورت بس، کھڑے ہو جاؤ. بلا ان تصبروا وتتقوا، ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. حالات کو مت دیکھو، کسی کی معیشت کو مت دیکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے مانگ رہے ہیں. اور پہلے آپ نے، وہ اقبال نے کہا ہے نا، فدائے بدر پیدا کر. کیوں فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کی تار اندر کی تار. اب بھی وہ فضا کیا تھی جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرتا ہوں؟ وہ پوری فضا اللہ کی مدد کو پکارنے والی تھی. اللہ کے نبی اپنا سب کچھ لے کر آ گئے. جتنے تیر، جتنی تلواریں، جتنے بھالے تھے، جتنے نیزے تھے، جتنے لڑنے والے تھے، سب کو لے کر آ گئے. آپ نے اپنے مشن کے لیے انتہا کر دی. جو کچھ آپ کے پاس تھا، جتنی سمجھ بوجھ فہم آپ کے پاس تھی، آپ کے ساتھیوں کے پاس تھی، اس کا استعمال کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، بدر میں آ کے ٹھہرے، یہاں مقابلہ ہونا ہے. ادھر سے لشکر آنے کی اطلاع مل چکی تھی. آپ ایک پڑاؤ ایک جگہ پہ کرتے ہیں، پانی کے کنویں پہ. اب یہ فضائے بدر ہے. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اپنی مرضی سے رکے ہیں یا اللہ کے کہے سے رکے ہیں؟ اور میں اپنی مرضی سے رکا ہوں. اس نے کہا پھر اجازت دے، میں مشورہ دینا چاہتا ہوں. کہا یہاں سے آگے چلیے، بدر کا آخری کنواں اس پہ قبضہ کیجیے اور پیچھے والے سارے پاٹ دیجیے، بند کر دیجیے. لاجسٹک سپورٹ، ذرائع پر جتنے بھی ذرائع ہیں ان پر قبضہ. ذرا دیکھیے یہاں کی جنگ، آپ کے جہاز اڑتے ہیں اور آپ کے عواق سے اوپر ہیں. اور انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ انڈیا کی بجلی بند، اس کی ویب سائٹ آپ کے قبضے میں، اس کی سرکار آپ کے رحم و کرم پر، اس کا ریڈار جام. یہ ہے ذرائع پر قبضہ کہ کوئی خبر دے نہیں سکتا. وہ 80 جہاز لے کر آیا، سب کے سب اندھے ہیں، کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. یہ کوریلیشن ہے. جب آپ اپنی قوم کو تیار اس طرح سے کریں گے تو ان کا دماغ انشاءاللہ مومن کی فراست کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی. لیکن جب اس مومن کو آپ تعاوض و رباط کا عادی بنا دیں،
اسے لچرپن کا عادی بنا دیں، یہ دن رات انہی کے جسموں اور بدنوں کو دیکھ دیکھ کر تھرکتا ہو، پھر اس کے اندر جہاد کی خو پیدا ہوتی، پھر یہ ڈرا ہوا ہے۔ اور اب کیا ہوا؟ کون ڈر رہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے ہم نے لاہور بھی پتہ نہیں پہلیا سی فتح کر دیا، ہم تو لاہور میں۔ مجھے ایک ہمارے ایک ادارے میں دوست مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا لاہور میں، جس دن حملہ ہوا ہے۔ آپ چلے جائیں، گاؤں چلے جائیں۔ کیوں بھائی؟ آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں یہ زیادہ حساس زون ہے گلبرگ کا، وہاں آس پاس بہت یعنی خاص طور پہ اسٹیڈیم کے آس پاس بہت ساری انسٹالیشن۔ میں نے کہا موت سے پہلے موت نہیں تھی، میں کل کہہ کے آیا ہوں۔ موت سے پہلے آپ سے کہا تھا موت سے پہلے، تو اگر باقی لاہوریوں پہ موت آئے گی تو میں کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ موت سے پہلے موت نہیں ہے۔ یہ ڈر نکال دیں کہ آپ کو کوئی پہلے مار دے گا آپ کی موت سے، یہ نہیں ہوتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کی موت آئے گی، وہ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تھا میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی باقی نہیں جہاں کوئی تلوار کا نشان، اس کے زخم کا مندمل ہونے والا نشان باقی نہ ہو۔ اگر موت دشمن سے لڑنے میں ہوتی، کہا میں ایسی کئی جنگیں لڑا جس میں میں اپنے لشکر سے لڑتا ہوا دور نکل گیا، لیکن آج موت بستر پہ آ رہی ہے، بیمار تھے۔ اگر وہ حضرت زرار بن اسکر جس کا میں نے آپ کو کہا قمیص بھی اتار دیا کرتے تھے، موت ایسے تھوڑی آتی ہے، کیا موت بزدلوں کو نہیں آتی؟ اللہ کی مدد دعاؤں سے بھی آتی ہے۔ نبی کریم اسلام دعا کر رہے ہیں اور آپ نے ساری رات دعا کی ہے، ساری رات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں میں کتنی بار جاتا اور ایسے لگتا تھا اللہ کے رسول نے ایک درخت کو اپنی اوٹ بنا کر سترا بنا کر اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ مسلسل اللہ کو پکار رہے ہیں۔ میں جتنی مرتبہ بھی اٹھا ایسے لگا جیسے ایک ستون آگے ہے اور ایک ستون پیچھے کھڑا ہے، یعنی ادھر رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ مانگ رہے ہیں، اور رب کہتا ہے استغیثون ربکم، اے میرے حبیب یاد کرو جب تم پکار رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اور شکر ہے کیمرے کا دور آیا ہے تو وہ بابے غائب ہو گئے جو پہلے 1965 کی جنگ میں گولے پکڑ پکڑ کے اپنے جھولے میں ڈالتے تھے۔ یہ کیمرہ آ گیا، آج بابا پکڑا جائے گا۔ اب صرف اللہ ہے، اب اللہ کے سوا کوئی بابا بھی آ سکتا۔ یہ بڑی خیر ہوئی اس قوم کے ساتھ، ورنہ لڑنے والے ہمارے فوجی، شہید ہونے والے ہمارے بھائی فوجی، اور فتح ہوتی تھی آخرکار کے فلاں بابے نے کروا دیا۔ تو یہ شکر ہے کہ اللہ نے کیا ہے اور ہمارے نوجوانوں نے کیا ہے، یہ بھی توحید کا سبب ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں پوری رات، جب قوم اکٹھی تھی اللہ کی مدد آ گئی، آسمان سے پیغام آیا فاستجاب لكم ربكم انی ممدكم بألف من الملائکہ، 1000 فرشتے کے ساتھ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم اسلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے، میں دیکھ رہا اس طرف سے دائیں طرف سے جبریل 500 سواروں کے ساتھ حضرنی چادروں کا ڈھانٹا باندھے ہوئے باہر نکلے۔ میں اس طرف سے دیکھ رہا ہوں میکائیل کے ساتھ 500 سوار گھوڑوں پر سوار فرشتوں کی فوج آ گئی ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں، میں اختصار کر رہا، صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم کہ میں کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا اس کو مارنے کے لیے، اچانک دیکھا کہ اس کے اوپر گھوڑا پڑتا ہے اور وہ گھوڑے کی آواز سے سنتا ہوں، اس کافر کا بدلا ہوا چہرہ میں دیکھتا ہوں لیکن مارنے والا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر یہاں اللہ نے فرمایا اگر تم کھڑے رہو، ثابت قدم رہو تو پھر ہم مدد بھیجیں گے۔ کتنی؟ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 فرشتوں کے ساتھ نشان زدہ۔ نشان زدہ سے کیا مراد ہے؟ جیسے آج آپ کے فوجی، آپ کے جرنیل
ان کے تمغے، ان کی کارکردگی، حسن کارکردگی ان کے سینوں پہ سجی ہوتی ہے، نشان زدہ. ایسے اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے آپ کو فتح کروا دیا. پھر جب قومیں اس اتحاد کو، اس اتفاق کو قائم نہیں رکھتی، اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے. رسول اللہ نے جہاں کھڑے کیا بدر میں کھڑے ہوئے، جیسے لڑایا ویسے لڑے، جو حکم دیا ویسے ہوا، اللہ نے فتح یاب کر دیا. وہی لوگ ہیں پہلے سے زیادہ ہو کر آئے، احد میں مدینہ کے پاس ہیں، سفر بھی نہیں کیا ہے، اپنے گھر سے اب تلواریں بھی بہتر ہیں، لڑنے کے آلات بھی بہتر ہیں، سابقہ مال غنیمت کی وجہ سے کامیاب بھی، غالب بھی ہو چکے ہیں، تیاری بھی کر رکھی ہے، کیونکہ وہ کہہ کر گئے تھے ہم اگلے سال آئیں گے. لیکن اب اختلاف ہوا، اور جہاں اختلاف ہوتا ہے اللہ کی مدد وہاں نہیں آتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں مذہبی لوگ جو کہتے ہیں اختلاف و امتی رحمہ. یہ جھوٹی حدیث پتہ نہیں کس کافر نے بنائی ہوئی ہے. امت کا اختلاف بھی رحمت ہوتا ہے، اور اختلاف رحمت نہیں ہے. اختلاف رحمت ہے تو پھر اتفاق کیا ہے؟ وہ بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ بھی نماز ٹھیک ہے تو ان بھی ٹھیک ہے، امت کا اختلاف رحمت ہو نہیں. اتفاق رحمت ہے، اتحاد رحمت ہے. اختلاف وہ تو رب کہہ رہے ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہ کرو. جب تم آپس میں اختلاف کرو گے، تنازع کرو گے، فتفشلوا، تم بزدل ہو جاؤ. وتذهب ريحكم، تمہارا روک جاتا رہے گا. یہ پٹیاں پڑھاتے ہیں اور سب ٹھیک ہے، اختلاف کوئی اختلاف قبول نہیں ہے. اور قومی معاملات پر وہ پھر ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وہ جیتنے کے بعد جب اللہ نے فتح عطا کر دی تو اب وہی پیج جو پاکستان پر، پاکستان آرمی پر بھونک رہے تھے اب ٹھیک ہو گئے. لیکن یہ بات کی بات ہے، جب موقع تھا آپ نے وہ موقع ضائع کیا، تب آپ نے اپنے اندر خرابی ڈالنے کی کوشش کی. وہی قوم ہے لڑنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا شہر میں رہ کے لڑتے ہیں، لوگوں نے کہا باہر نکل کے لڑیں گے. اختلاف نبی سے کہا، نکل آئے. جب پہنچنے والے ہیں تو منافقوں نے اختلاف شروع کر دیا اور 300 کو واپس لے گیا. 300 منافق نہیں تھا وہاں پہ، منافقین کے پروپیگنڈے کا سادہ لوگ مسلمان شکار ہوئے. 300 لوگ واپس چلے گئے، 700 رہ گئے. احد میں 700 رہ گئے. اب اللہ کے رسول نے 700 کو لیا، آگے ان کو ان کی صفیں بنوائی اور اپنے پیچھے دفاع کو مضبوط کرتے ہوئے جبل رمات والوں سے کہا تم نے یہاں سے نہیں ہلنا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اتنی وضاحت کر دی، فرمایا اگر ہمیں ان کے گھوڑے روند رہے ہوں تب بھی نہیں اترنا، اگر ہماری میتوں پر پرندے اتر کر نوچ رہے ہوں تب بھی نہیں اترنا، اگر ہم غالب آ جائیں پھر بھی نیچے نہیں اترنا. تم اپنی اس جگہ کو، اس پوسٹ کو نہیں چھوڑو گے. اللہ اکبر. اب بھی دعائیں کی ہیں لیکن اختلاف چل رہا ہے. اب بھی دعائیں کی ہیں لیکن اطاعت کے خلاف ایک فیصلہ ہوا. مسلمان جیت رہے ہیں، کافر بھاگ رہے ہیں. یہ جو 50 لوگ ہیں ان کا آپس میں اختلاف شروع ہوا. دیکھیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، 700 میں سے 50 کا اختلاف ہے. ان 50 کا آپس میں اختلاف ہوا. یہاں رہنا ہے، نیچے جانا ہے. جس کو اللہ کے رسول نے کمانڈر بنایا اس نے وضاحتیں کی، اس نے روکنا چاہا، اس نے کہا اللہ کے نبی نے منع فرمایا، یہ نافرمانی ہے. صحابہ ہیں، سچے ہیں، مومن ہیں، رب کہتا میں ان کو معاف کر دیا. لیکن یہاں ایک دلیل کے طور پر میں عرض کر رہا، جب آپ اطاعت کے خلاف جاتے ہیں، جب آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ صحابی بھی کیوں نہ ہوں نتائج بدل جاتے ہیں. صحابی ہونے کے باوجود نتیجہ بدل گیا ہے. اتر آئے، اترے ہیں. حضرت خالد اس وقت تک مسلمان نہیں، پیچھے سے پلٹ کے حملہ کیا. وہ جو اوپر تھے وہ بھی شہید ہوئے، زخمی ہوئے، اور پیچھے سے آ کر انہوں نے جب سینڈوچ بنا کر مسلمانوں کو قتل و غارت ہوئی. 70 سے زائد صحابہ اور کبار صحابہ شہید.
رسول اللہ زخمی ہوئے، جنگ کا پاسا پلٹ گیا. کیوں؟ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی ہے. اللہ کے نبی کی بات، اور جو اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتا وہ فتح یاب ہوتا. بدل گئی صورتحال. اس کے بعد ایک رویہ، بس آخری 4-5 منٹ ہیں، پھر فتح یاب ہو گئے. مختلف جنگوں میں اللہ نے ہم کو فتح عطا فرمائی. اب کہتے ہیں علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سناں بل طاؤس اور بعد آخر. تو کہا کہ اب جب ہم جیت گئے ہیں تو پھر ہمارا ناچ کودنا بس ٹھیک ہو گیا، جائز ہوا. اقبال بھی کہتا ہے، اقبال نبی نہیں ہے، ایک شاعر ہے، اور شاعروں کے بارے رب کا قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. کبھی ٹھیک بات کرتے ہیں، کبھی ٹھیک نہیں کرتے ہیں. تقدیر امم یہ نہیں ہے. اگر آپ ساتھ دوسری امتوں کی طرح سوچنا چاہیں تو آپ کی صلاح دید، لیکن اگر آپ امت مسلمہ بن کر سوچنا چاہیں تو دیکھیے تمہارے لیے نمونہ اللہ نے اقبال کو نہیں بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوہ ہے کہ اللہ کے رسول کو فتح ملی، آپ کامیاب ہوئے، آپ کو غلبے ملے، آپ نے خیبر فتح کیا، آپ نے حدیبیہ فتح کیا، آپ نے مکہ فتح کیا. اور جس روز آپ نے مکہ فتح کیا، پوچھئے ذرا سیرت نگاروں سے کہ اللہ کے رسول کیسے داخل ہوئے. 10,000 کا لشکر ہے. مکے والے جن کی رات کو نیندیں اڑی ہوئی ہیں، امان مانگتے پھرتے ہیں، چپتے پھرتے ہیں، رسول اللہ کیسے داخل ہوئے ہیں. اٹھاؤ سیرت کی کتابوں کو. اللہ کے رسول اونٹ پہ بیٹھے ہیں، اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، اونٹ کا کجاوا تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ نے اتنا سر جھکایا ہوا ہے کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ الذی نصر عبدا وانجز وعدا وہزم الاحزاب وحدا. اس مالک کا احسان، اس کا فضل جس نے اپنے بندے کی مدد کی. آپ نے اپنے لشکر پر غرور نہیں کیا، آپ نے اپنے وسائل پر کسی ساتھی کو یہ نہیں کہا کہ کہو کہ ہمارے پاس وسائل پڑے. نہیں، اس روز آپ کا رویہ کیا ہے؟ آپ سر جھکا کے شہر میں داخل ہوئے. لوگوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت بنانے کا دن ہے. میرے نبی فرماتے ہیں نہیں، الیوم یوم الملحمہ، جب غالب ہو گئے ہیں تو رحم دلی کا موسم ہے. آپ میرے گھر کے پاس وہاں لبرٹی میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا آدھی رات کو قوم لگی ہوئی ہے اور ناچ رہی ہے، اور وہ بتا رہی ہے کہ ہم غالب آ گئے. اور میں محسوس کر رہا تھا کہ عرش والے فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ کیسی قوم ہے. جب مشکل میں آتی ہے تو ہماری طرف آسمان والوں کی طرف ہاتھ اٹھا لیتی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہوتی ہے. جیت جاتی ہے تو شیطان کے ساتھی بن جاتی ہے. دیکھیے جیت کر اللہ کے رسول کا رویہ کیا ہے. آپ چکے ہوئے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اپنے بندے کی مدد کی، تو نے سارے وعدے پورے کیے، تو نے اکیلے نے لشکروں کو بھگا دیا ہے. حالانکہ لشکر تو آپ کے آگے لگے ہوئے تھے. یہی مومن کی شان ہے. جب وہ غالب آتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، وہ اپنی کامیابی کو رب کے نام کرتا ہے. جب ناکامی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف اور بیماری اور ایسی کوئی بات ہوتی ہے، اس غلطی، اس کوتاہی کا اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے. غلبہ اگلی ہی جنگ اس سے بھی بڑا لشکر لے کر گئے. اور رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ وَيَوْمَ حنین کا دن اپنی کثرت پر صحابہ نے کہا آج کیا ہمارا مقابلہ ہے. مکہ والے بھی، آس پاس والے بھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا.
فوج اور فوج لوگ محمدی فوج میں داخل ہو گئے. اب وہ ساری فوجوں نے رخ کر دیا ہے حوازن کی طرف. اتنی بڑی فوج آپ لے کر گئے کہ اس کا مقابلہ ہی نہیں. لیکن یہ 13-14 ہزار یا اس سے بھی زائد کا لشکر, وہاں 4,000 جانباز, انہوں نے ایسی تیر اندازی کی ہے, لوگ نبی پاک کو چھوڑ کر بھاگے. آپ اپنے خچر پر کھڑے ہوئے, آپ نے عباس سے کہا لوگوں کو پکارو, اور آپ کہہ رہے تھے واپس آؤ, انا النبی لا کذب. غرور نہیں, یہ سیکھنے کی بات ہے. ہمارے جہازوں نے مار کے رہا, اور نہیں بھائی اللہ نے تمہاری مدد کی ہے, یہ مانو اللہ نے مدد کی ہے. اللہ نے غرور کا سر نیچے کیا, اللہ نے اس کا گھمنڈ توڑا, اللہ نے اس کو قائب و خاسر کیا, اللہ نے اس کے جھوٹے مقدمے کو ذلیل کیا, اللہ نے پوری دنیا کے اندر اس کے حامیوں کو بھی خاموش کروا دیا. ایک زبان بھی ان کے حق میں نہیں بول رہی. یہ اللہ کی مدد ہے. سمجھیے اس بات کو. غرور کا شکار مت ہوں, تکبر مت اختیار کریں, اور نہ للکاریں. یاد رکھیے اللہ کا شکر ادا کریں, کافی ہے. جو جواب آپ نے دیا انشاءاللہ آئندہ سوچے گا 1000 مرتبہ آنے سے پہلے, لیکن اپنے رویے سے ہی کیجیے تاکہ اللہ کی مدد آپ پر جاری رہے, آپ پر اللہ کا فضل آتا رہے. اللہ کے فضل کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنا رویہ ٹھیک کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیشہ ہماری قوم کو, اس ملک کو, بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وطنیت کو, وطن کی محبت کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ ان کو جواب دیں گے. یہ خود انشاءاللہ دین سے ہٹے ہوئے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے دے. ان کے چنگل میں مت پھنسنا. اپنی ملک کا دفاع کرنا, اپنے وطن کا دفاع کرنا, اپنی مٹی کا دفاع کرنا, یہ عین دین ہے, ایمان ہے.